إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ناظرین آداب، DD اردو کے خاص پروگرام سفر حج میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ اسلام میں 5 فرائض ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ حج کیا ہے، کیسے ادا کیا جاتا ہے اور حکومت کی طرف سے کیا کیا سہولیات ملتی ہیں، آئیے جانکاری لیتے ہیں مولانا انیس احمد آزاد بلگرامی صاحب سے۔ لبیک اللہم لبیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں حج ایک ایسی عبادت ہے جس کو اسلام کی بنیادوں میں شامل کیا گیا ہے۔ حج کے معنی ویسے تو قصد اور ارادے کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حج یعنی حج بیت اللہ ہر اس صاحب ایمان پہ فرض قرار دیا ہے کہ جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں وہ رہتا ہو، وہ کہیں کا بھی باشندہ ہو، جب اس کو اتنی استطاعت حاصل ہو جائے کہ وہ اللہ کے گھر پہنچ سکتا ہے، اس کے مصارف کو برداشت کر سکتا ہے، تو پوری زندگی میں ایک بار اس کو وہاں حاضری دینی لازم ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی 3 بنیادی قسمیں بتائی ہیں۔ ایک حج وہ ہوتا ہے کہ جس کو حج افراد کہا جاتا ہے۔ حج کی دوسری قسم ہے حج تمتع، اور حج کی تیسری قسم ہے حج قران۔ کوئی بھی قسم ہو، حاجی جو حج بھی ادا کرے گا اللہ کی بارگاہ میں وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگا۔ اب سے تقریباً 4000 سال پہلے وادی غیر ذی زرع یعنی مکۃ المکرمہ جہاں آباد ہے وہاں کچھ نہیں تھا، نہ آدم نہ آدمزاد۔ لیکن اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کنعان سے چلے، فلسطین سے، اور اپنے ایک چھوٹے سے معصوم سے بچے اسماعیل کو لے کر اور اپنی شریک حیات حضرت ہاجرہ کو لے کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اب سے تقریباً 4000 سال قبل اس وادی غیر ذی زرع میں اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو چھوڑا تھا، اور وہیں سے مکۃ المکرمہ کی آبادی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور پھر ایک پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اور وہ پتھر آج تک موجود ہے، وہ جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے۔ اس مقام ابراہیمی نامی پتھر پر اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام اب سے 4000 سال قبل کھڑے ہو کر ایک اعلان کرتے ہیں۔ اللہ کا ان کو حکم تھا، قرآن مقدس کے 17ویں پارے میں سورۃ الحج میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا تھا کہ ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے اور آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ صدائے حج اللہ نے دنیا کے تمام انسانوں تک، عالم ارواح میں موجود تمام روحوں تک پہنچائی، اور جس انسان نے اور جس روح نے اس صدائے ابراہیمی پر جتنی بار لبیک کہی ہے، رب کعبہ کی قسم وہ اتنی بار وہاں ضرور إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا انسان جب حج افراد یا حج تمتع یا حج قران کرنے کے لیے وہاں پہنچتا ہے، اس کے اپنے آداب اور ارکان ہیں۔ حج تمتع حج قران میں پہلے عمرہ ہے، اور عمرے میں 2 فرض ہیں اور 2 واجب۔ پہلا فرض ہے احرام نیت تلبیہ، اور دوسرا فرض ہے طواف بیت اللہ۔ عمرے کے 2 واجب ہیں۔ پہلا واجب ہے سعی صفا مروہ پہاڑی کے درمیان۔ یہ 2 بڑی اہم پہاڑیاں ہیں جن کا تذکرہ قرآن مقدس کے دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ میں ان الفاظ میں موجود ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ لبیک لا شریک لک لبیک إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، اور عمرے کا دوسرا واجب ہے سر کے بالوں کو مڈوانا یا کتروانا۔
حج تمتع میں سعی کے بعد بال کٹیں گے، احرام کھلے گا، اور حج قران میں عمرے کے بعد سعی کے بعد بال نہیں کٹیں گے۔ اسی احرام سے جس سے عمرہ ادا کیا ہے حج بھی ادا کرنا ہوگا، یہ عمرہ اور وہ حج دونوں مل کے حج قران بن جائیں گے۔ حج تمتع میں عمرے کے بعد بال کٹیں گے، احرام کھول دیا جائے گا، پھر جب ایام حج آئیں گے تو پھر حج کا احرام باندھا جائے گا، وہ پہلا عمرہ اور یہ حج دونوں مل کر کے حج تمتع بن جائیں گے۔ لیکن حج افراد میں عمرہ نہیں ہوتا، جاتے ہی ایک طواف کرنا ہے، اور اختیار ہے کہ اس کے بعد حج کی سعی کر لیں، یا ایام مینا سے فارغ ہونے کے بعد جو 3 دن رکھے گئے ہیں طواف زیارت کے، اس میں طواف زیارت کے بعد وہ حج کی سعی کرے۔ اس طرح یہ 3 قسمیں حج کی ہو جاتی ہیں۔ حج کا ایک مقصد ہے، ایک پیغام ہے۔ انسان کی جو سماجی اور معاشرتی زندگی ہے اس میں اجتماعیت کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ نے یہ سماجی اور معاشرتی زندگی انسانوں کو اسی لیے عطا کی ہے کہ ان کی اجتماعیت برقرار رہے۔ اسلام نے اس اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ پہلے کے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر کے آئے، حالانکہ نماز اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن اسلام نے فرض یہ کیا ہے کہ تمہاری اجتماعیت برقرار رہے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو تم سمجھنے والے بن جاؤ، کون کس سطح پر زندگی گزار رہا ہے، کوئی فاقہ مست تو نہیں ہے، کسی کے گھر میں بچے بے قرار تو نہیں ہیں، کسی کے یہاں تعلیمی مسئلہ تو نہیں ہے۔ زندگی کے تمام اہم مسائل کو ایک دوسرے کے جاننے کے لیے اللہ نے 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں یہ نماز فرض کی ہے۔ گھروں میں نہیں ادا کرنی ہے، مسجد میں آؤ اور اپنے محلے کی مسجد میں جمع ہو کر ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر نماز کو ادا کرو، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھو۔ پھر اسلام نے اس محلے کے علاوہ بڑے علاقے کو، ایک پوری بستی کو، پورے شہر کو ایک مسجد میں جمع کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ وہ مسجد ہوگی جامع مسجد۔ اس کے لیے اسلام نے پورے ہفتے میں جمعے کی ایک نماز فرض کی ہے کہ جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے پورا محلہ، پوری بستی جمع ہو ایک مقام پر اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں۔ لیکن ابھی ایک ضرورت باقی تھی اجتماعیت کی، اور وہ تھی ورلڈ سطح پر، عالمی سطح پر لوگوں کا اجتماع ہو۔ دنیا کے خطے خطے میں، دنیا کے علاقوں میں، انواع عالم میں بسے ہوئے لوگ ایک مقام پر جمع ہوں اور وہ ایک دوسرے سے متعارف ہوں، ایک دوسرے سے ان کا تعارف ہو، اور پھر ایک دوسرے کی ضروریات کو سمجھیں۔ ہر ملک کے اپنے تقاضے الگ ہیں، کس ملک کے لوگ کس سطح پر زندگی گزار رہے ہیں، ان کی کیا ضروریات ہیں۔ اس کے لیے ضرورت تھی ایک ایسے اجتماع کی جس میں ایک شہر نہیں، ایک بستی نہیں، ایک صوبہ نہیں، ایک ملک نہیں، بلکہ دنیا کے تمام ملکوں کے لوگ وہاں پہنچیں اور سر جوڑ کر بیٹھیں، ایک دوسرے کے ملک کے حالات کو سمجھیں، وہاں کی ضروریات کو جانیں۔ اس کے لیے اسلام نے حج فرض کیا ہے تمام انحاء عالم میں۔ قرآن حکیم نے حج کے تعلق سے جو بنیادی باتیں بتائی ہیں ان میں دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، یعنی یہ سفر حج خالص اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہو۔ وہ اللہ جو رب العالمین ہے، تمام عالموں کا اکیلا پروردگار، اکیلا پالنہار، اس کے لیے، اس کی رضا جوئی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے یہ سفر ہونا چاہیے۔ اس میں نام و نمود اور شہرت اور ریا کے جذبوں سے اپنے دل کو بالکل پاک اور صاف کرنا ہوگا۔ جب انسان اس جذبے سے وہاں پہنچے گا، اللہ کے گھر کی حاضری لگائے گا کہ اللہ رب العالمین ہے اور اسی کی رضا کے لیے ہم یہ سفر کر رہے ہیں، تو فطری طور پر اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس سے محبت کا پیدا ہونا ایک فطری تقاضا بن جائے گا، کیونکہ اللہ کو رب العالمین ماننے اور اس کو رب العالمین تسلیم کرنے کا تقاضا ہے کہ اس کی جتنی مخلوق ہے اس ساری مخلوق کے ساتھ محبت کا، مودت کا اور خدمت کا معاملہ کیا جائے۔
حج پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، ایک مرتبہ، اس کے بعد جتنے حج کیے جائیں گے وہ سب اس کے حق میں نفلی ہوں گے۔ اگر کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے گنجائش عطا کی ہے تو زندگی میں اپنا ایک فریضہ ادا کرنے کے بعد وہ اور لوگوں کے لیے حج بدل ادا کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بدل ادا کرنے والے کو جو خوشخبری سنائی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔